معزز مہمان محترم جناب فضیلت الشیخ عبدالحق ندیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا، آپ شیخ الحدیث ہیں المہد البدیع کوئٹہ ٹاؤن کراچی کے، کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس موضوع کی مناسبت سے اور تقریب کی مناسبت سے ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ محترم جناب فضیلت الشیخ عبدالحق ندیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہیں، جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا مساوی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس رب العالمین کے ہم پر بے انتہا احسانات، انعامات، اکرامات ہیں۔ ان انعامات میں، احسانات میں یہ بھی ایک عظیم ترین احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا دستور دیا، ایسا قانون دیا، ایسا ضابطۂ حیات عطا فرمایا جس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں۔ روز روشن کی طرح واضح ہے، کہیں کوئی ابہام نہیں، کہیں کوئی اشکال نہیں۔ سچا اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، ایسا حسین، ایسا جمیل، ایسا احسن، ایسا اجمل اللہ نے ہمیں دستور دیا ہے، جو اپنے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پابند فرما دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب پیغمبر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے بندوں تک وہ بات پہنچانی ہے جو میں رب نے آسمان سے نازل کی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا۔ جو کچھ میں نے نازل کیا وہی بندوں تک پہنچانا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے اس حکم اور پابندی کا حق ادا کر کے دکھایا کہ میرے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت ہے، آپ کا ذوق ہے، آپ کا شوق ہے کہ میں بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، بیت اللہ کو اپنا قبلہ بناؤں۔ علماء کرام موجود ہیں، میرے پیغمبر نے کم و بیش 16-17 مہینے انتظار تو کی، ایک نماز بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا نہیں فرمائی جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 نازل فرما دی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پابند فرما دیا۔ میرے پیغمبر آپ نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہنا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہتے ہوئے بھی اپنا رخ قبلہ بیت اللہ کو نہیں بنایا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو بار بار دیکھا، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اڑتا ہے۔ کب اللہ کی طرف سے اجازت آ جائے، کب اللہ کی طرف سے پروانہ مل جائے، بیت اللہ کو اپنا قبلہ بناؤں۔ اور میرے محبوب پیغمبر آج میں رب نے تمہیں اجازت دی ہے، قبلہ بیت اللہ کو بنا لو۔ کیسا اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں بڑی اختصار کے ساتھ، ٹائم کی قلت کے پیش نظر، کہ اللہ کے پیغمبر نے چاہتے ہوئے بھی آپ نے بیت اللہ کو قبلہ نہیں بنایا۔ کیسا شفاف دین اللہ نے دیا، کیسا صاف ستھرا اللہ نے دستور دیا، کیسا خوبصورت اللہ نے ہمیں ضابطہ حیات عطا فرمایا۔ اگر اپنی مرضی سے بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، بظاہر وہ کتنا حسین کیوں نہ عمل ہو، اور کرنے والا کتنا عظیم کیوں نہ ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ بس جو میرا پیغمبر کہتا چلا جائے وہی کرتے چلے جاؤ، جس سے میرا پیغمبر روک دے اس سے رکتے چلے جاؤ، بظاہر وہ کتنا حسین کیوں نہ ہو، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ شمائل ترمذی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بازار کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کھڑے ہوئے کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے چھپتے چھپتے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر پیچھے سے آ کے جپھا مار لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال کے بعد پھر ملاقات ہوئی، پوچھا ظاہر تم وہی نہیں ہو جو پچھلے سال ملے تھے؟ جی ہاں۔ کیا ہو گیا؟ پہلے بڑے لہیم تھے، بڑے جسیم تھے، آج لگتا ہے بیمار ہو گئے، ہڈیاں نکلی ہوئی، کمزوری کا یہ عالم کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے گیا ہوں روزے کی عظمت کو سمجھا، روزے کی فضیلت کو سمجھا، نفلی روزے کے مقام کو سمجھا، مسلسل روزے رکھتا رہا، یہ کمزوری واقع ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا صام من صام الابد، فرمایا اس کا کوئی روزہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں جس نے اپنی مرضی سے عمل کیا۔ ذرا سوچنا ہے کہ کون ہے سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے جسم کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک جسم لگا لیا۔ صحابہ تو تڑپتے تھے، موقع کی تلاش میں رہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ ہمارا جسم لگ جائے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بیماری میں جہاں آپ سنبھل نہ پائے، آخری بیماری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آپ منبر پہ تشریف فرما ہیں، آپ نے اعلان فرمایا ساتھیو سنو، ھذا ظہری فلیستقد منہ، آج محمد موجود ہے، اگر کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے آج مجھ سے بدلہ لے لو، ان خذبہ الدنیا خذبہ الآخرہ۔ فرمایا سنو، دنیا کی اس پریشانی، دنیا کی یہ ندامت، دنیا کی یہ شرمندی کل قیامت کے دن سے بہتر ہے، آج مجھ سے بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن مطالبہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں،
اور سنو مجھ سے آج بدلہ لے لو۔ ایک صحابی سیدنا سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کر کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں آپ سب سیدھے کرتے ہوئے آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ چھڑی لو، بدلہ لو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے لکڑی ماری تھی اس وقت میرے جسم پر قمیض نہیں تھا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنا قمیص مبارک، اپنا کرتا مبارک آپ نے اوپر اٹھایا اور یہ صحابی لکڑی کو پھینکتا ہوا دوڑ کر اللہ کے پیغمبر سے چمٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما حملک یا سواد، اے سواد تم تو بدلہ لینا چاہ رہے تھے، کیوں چمٹ گئے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو سنا تھا کہ جس کا جسم نبی کے جسم کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ تڑپتے تھے سیدنا ظاہر کون ہے کہ نبی علیہ السلام خود اسے اپنے سینہ مبارک سے چمٹا رہے ہیں۔ وہ صحابی بھی اپنی مرضی سے اگر کوئی عمل کرے کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے آگے بڑھے صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام ام المومنین سیدہ جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ داخل علیہا یوم الجمعۃ وہی صائمۃ، نبی علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا روزے کی حالت میں ہے، فرمایا روزہ رکھا ہوا ہے؟ جی ہاں۔ اسمت امس، کیا کل گزشتہ دن روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں۔ اتریدین ان تصومی غدا، کل یعنی ہفتے کو اگلے دن روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ قالت لا، کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو معلوم ہے جمعہ کا دن ہے، بڑی عظمت والا دن، بڑی فضیلت والا دن، بڑی شان اور مقام والا دن ہے، جو ایسا عظیم دن کہ جس دن کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کان للیہود یوم السبت، کہ یہودیوں نے اپنے لیے عظمت کے لیے دن چنا ہفتے کا دن، وکان للنصارى یوم الاحد، اور عیسائیوں نے عظمت و مقام کے لیے اپنے لیے دن چنا اتوار کا دن چنا۔ فہدان اللہ لیوم الجمعہ، صحیح مسلم کے الفاظ کہ انہوں نے یہودیوں نے اپنے لیے دن چنا خود چنا، عیسائیوں نے اپنے لیے دن چنا خود چنا، فرمایا دن ہمارے لیے جمعہ کا دن چنا تو ہمارے رب نے چنا ہے۔ ایسا عظیم دن آج میں نے سوچا کہ فرصت بھی ہے، جمعہ کے دن کا روزہ رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کے الفاظ لا تخصوا یوم الجمعہ، فرمایا جمعہ کے دن کو خاص نہ کرو۔ ہاں ایک ترتیب سے روزے رکھتے آئے، جمعہ کا دن آ گیا، ایام بیز رکھ رہے ہو، جمعہ کا دن آ گیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ صرف جمعہ کا انتخاب کرنا، خاص جمعہ کا دن روزہ رکھنا، اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا۔ یہ روزہ رکھنے والی کون ہے؟ آپ اور ہم، تمام مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ففتری، روزہ توڑ دو، روزہ توڑ دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا طریقہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے ہمیں کیسا عظیم دین دیا ہے، ایسا ضابطہ حیات دیا ہے جو ہر قسم کی خطاؤں سے، ہر قسم کی غلطیوں سے پاک اور مزکا اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ اپنی مرضی سے رکھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں عمل بڑا ہے تب بھی قبول ہے، عمل چھوٹا ہے تب بھی قبول ہے، دعا ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، قبول ہے۔ کب قبول ہے؟ جب میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اور میرے دوستو بڑے اختصار کے ساتھ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آئیے چھوڑیے اختلاف کو۔ آج اختلاف کا وقت نہیں ہے، انتشار کا وقت نہیں ہے، یہ کفر کی چالیں ہیں جو ہماری قوت کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ آج مسلمان مجبور بھی ہے، مقبور بھی ہے، ذلیل بھی ہے، خوار بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ سن رہے تھے 313 تھے،
जिस तरफ रुख करते थे कुफ्र अपने किलों के अंदर, अपने कमरों के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर भी कप कपाते थे मुसलमानों का नाम सुनकर। आज मुसलमान हर जगह पे जलील हैं, हर जगह पे मकबूर मजबूर हैं। वजह क्या है? हमारी कुव्वत तकसीम हो गई, हमारी कुव्वत बट गई है, जिसकी वजह से आज कुफ्र गालिब होता चला जा रहा है, अपने गलत अज़ाइम के अंदर कामयाब हो रहा है। क्यों हो रहा है? आइए छोड़ दीजिए इख्तलाफात को, छोड़ दीजिए इख्तलाफ को, यकजा होने का वक्त है, एक जगह जमा होने का वक्त है, इत्तेहाद व इत्तेफाक का वक्त है। आज कुव्वत अपनी मजबूत कीजिए। पानी के कतरात मिलकर दरिया समंदर बन जाते हैं, रेत के जर्रात मिलकर टीले बन जाते हैं, किंकरियां पत्थर चट्टानें मिलकर पहाड़ बन जाते हैं, उंगलियां मिलकर एक मुक्का बन जाता है। आइए चट्टानें बनकर, आज चट्टान बनकर, पहाड़ बनकर, समंदर बनकर, एक मुक्का बनकर कुफ्र का मुकाबला करने का वक्त है, ना कि अपनी कुव्वत को तोड़ने का वक्त है। आइए उसका एक उसूल बताता हूं। उसूल मेरा नहीं है, उसूल मेरे शेख का नहीं है, उसूल मेरे खतीब का नहीं है, और उसूल बताता हूं इत्तेहाद व इत्तेफाक का उसूल बताया है कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। मुत्तक रिवायत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तसिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूली। उस वक्त तक ना गुमराह होगे, ना जलील होगे, ना रुसवा होगे, जब तक इन दोनों चीजों को थामे रहोगे। एक कुरान है और दूसरा मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है। आइए इन दोनों चीजों को थाम लीजिए। अपने खतीब के पास, अपने वाइस के पास, अपने इमाम के पास जाइए, सवाल कीजिए, मसला पूछिए, लेकिन एक शर्त लगा दिए, शेख साहब, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, लेकिन किसी का कौल नहीं, किसी की राय नहीं, किसी की सोच नहीं, मुझे जवाब देना है, या कुरान से देना है या मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान से देना है। मैं कहता हूं, दावे से ये बात कहता हूं, अगर आज ये मिजाज बना लिया जाए, यही अंदाज अपना लिया जाए और अपने वाइजों, अपने खतीबों को इस शर्त के ऊपर पाबंद कर दिया जाए, मैं दावे से कहता हूं ये बढ़ती हुई नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी, ये दूरी कुर्बत में तब्दील हो जाएगी, ये नफरतें, ये अख्तलाफ इंतशार इत्तेहाद व इत्तेफाक में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन हक समझने के साथ साथ अमल अकीदा बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।